بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ذوالحجہ کے حوالے سے ہم قرآن کی کچھ آیات ہیں جن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی انسان کی کوئی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی رکاوٹ ہے، ڈپریشن ہے، غم ہے، تو ان دنوں میں ان آیات کو جو کہ قرآنی کا آیات ہیں ان کو پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، ہر حاجت جو کہ جائز ہوگی وہ پوری ہوگی، رکاوٹ کسی قسم کی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ غم ہے، ڈپریشن ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہیں۔ تو ان سب سے نجات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو بہت ہی خوبصورت دعا جو ہے وہ سکھائی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا۔ ان کی قوم نے عذاب کے آثار کو دیکھ کر توبہ کی تو ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ جو سیدنا یونس علیہ السلام نے دعا کی، اس میں بہت سے اسکالرز کی آراء یہ ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے۔ وہ دعا کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے، ہم پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن اس شعور کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے جس یقین سے سیدنا یونس علیہ السلام نے پڑھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر آج بھی لوگ سیدنا یونس علیہ السلام کی طرح دعا مانگیں تو کیا ان کی دعا قبول ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ہوگی۔ کیا یہ یقین اتنا ہونا چاہیے۔ پھر اگلی ہی آیت میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ پس قبول کر لی ہم نے دعا اس کی اور نجات بخشی اسے غم سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ اگر ہمیں یہ پورا یقین ہو تو ہر قسم کی خواہش پوری ہوگی، ہر قسم کی حاجت پوری ہوگی، ہر قسم کی رکاوٹ دور ہوگی۔ کس کو غم ہے، ڈپریشن ہے، فکر ہے، سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہی سوچیں انسان کو ڈپریشن کے اتنے سویئر سچویشن میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اس دعا کو پورے یقین سے مانگیں جس طرح یونس علیہ السلام نے مانگی تھی، تو دعا کیوں قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ کیا ہے کہ اور انسانوں میں کوئی ایسا ہے جو بندگی کرتا ہے اللہ کے کنارے پر رہ کر، پھر آگے پہنچے اور اس سے کوئی فائدہ تو مطمئن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور اگر پہنچتا ہے اسے کوئی فتنہ یا کوئی نقصان تو الٹا پھر جاتا ہے اپنے منہ کے بل۔ گنوا دی اس نے دنیا بھی اور آخرت بھی، یہی ہے کھلا گھاٹا۔ کیا مطلب؟ انسان دنیا کے لحاظ سے بھی خسارے میں ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی خسارے میں ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ اس آیت میں ایک کنفیوز مسلم کی جو سچویشن ہے نا وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ بالکل ایج پہ کھڑا ہوا ہے، یا تو ہمارے دلوں میں شک و شبہات ہوتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، ہم ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں، لیکن اگر آئے گی تو تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں۔ ایسا انسان نہ دنیا میں کما سکتا ہے نہ آخرت میں کما سکتا ہے، بیچ بیچ میں چلنے والا، کنارے کنارے پہ چلنے والا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے نا اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم آخرت مانگو ہم تمہیں دنیا بھی عطا کریں گے۔ اور جو بیوٹیفل دعا بھی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ what اللہ سبحانہ و تعالیٰ can do for them۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ what I can do for اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ صحابہ تو یہ سوچتے تھے کہ ہم اللہ کے لیے کیا کریں اور دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم بالکل الٹا سوچ رہے ہیں
کہ اللہ ہمارے لیے کیا کرے گا. اگر وہ کرے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے. ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنی سوچ کو دیکھیں، کھنگالیں کہ میری سوچ کیا ہے. سوچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ میں کیا اللہ کے لیے کر سکتی ہوں، میں کہاں پہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکتی ہوں، کہاں پہ میں اللہ کے دین کو تقویت دینے والا کام کر سکتی ہوں. ہمارا رویہ الٹا ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی. یونس علیہ السلام نے فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنے خوبصورتی الفاظ سکھا دیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سارے غموں سے نجات دی. ان کی قوم کو، انہوں نے عذاب کو دیکھا، معافی مانگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نجات دی. تو ہمارے لیے یہ بہترین دعا ہے کہ کوئی غم، تکلیف، پریشانی ہو تو فوراً اس دعا کو پوری یقین کے ساتھ مانگیں اور پڑھیں.